بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر انکل میرے بابا جان کے بچپن کے دوست تھے۔ ان دونوں میں سگے بھائیوں جیسا پیار تھا۔ ہمیشہ ایک ساتھ رہے، ایک ہی اسکول میں پڑھا، نوکری بھی ایک ساتھ کی۔ مگر اللہ کی رضا انکل کی زندگی تھوڑی تھی۔ ایک روز دفتر میں کام کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک آیا اور چند منٹوں میں دنیا سے چلے گئے۔ بابا جان کو اپنے پیارے دوست کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ ان دنوں انکل کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ ان کا بیٹا اون ہمارے بھائی ارحم کے برابر تھا۔ یہ دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے۔ بابا جان جس قدر اپنے بیٹے ارحم سے پیار کرتے تھے، اتنا ہی اون کو چاہتے تھے۔ جس وقت انکل کا جنازہ اٹھا، اون بہت رو رہا تھا۔ وہ اس وقت 10-12 سال کا تھا۔ بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، تسلی دی، کہا کہ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں ابھی زندہ ہوں۔ جب تک زندگی ہے تمہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گا۔ اکبر انکل کی بیوی آنٹی فیروزہ امی کی ماموزاد بہن بھی تھیں۔ ان دونوں میں سگی بہنوں جیسا پیار تھا۔ آنٹی فیروزہ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا جو اس بیوہ کا پرسان حال ہوتا، اور وہ کرائے کے گھر میں رہتی تھیں۔ شوہر کے مرتے ہی بیچاری آنٹی فیروزہ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہمارے بابا جان تقریباً روز آنٹی کے گھر جاتے، سودا سلف اور جوان جو ان کو چاہیے ہوتا پہنچاتے۔ آنٹی اور ان کے بچوں کی خبر گیری کرتے رہتے۔ میری امی بھی ہفتے میں 2-3 بار چلی جاتی تھیں۔ امی کو ان کی زیادہ فکر رہتی تھی۔ ایک دن امی نے بابا جان سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو تم فیروزہ سے شادی کر لو، ہمارے گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہے، ان لوگوں کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، مالک مکان نے گھر سے نکال دیا تو کہاں جائیں گے؟ وہ امی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ بے شک وہ اپنے مرحوم دوست سے محبت کرتے تھے، ان کے بچوں کی بھی داد رسی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی لالچ کے بغیر۔ وہ خوف خدا کی وجہ سے بیوہ اور اس کی بچوں کی مدد کر رہے تھے۔ میں حیران ہوں، تم دنیا کی واحد عورت ہو جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو، جبکہ میں نے دوسری شادی کا تصور بھی کبھی نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجبوری ہے۔ دیکھو، ڈاکٹر راحلہ نے میری ٹیسٹ کروائے ہیں، کینسر تشخیص ہوا ہے۔ میں نے سوچا 1-2 روز میں آپ کو بتا دوں گی، اور ابھی کل ہی تو ڈاکٹر راحلہ نے مجھے بتایا۔ ڈاکٹر راحلہ دراصل امی کی ماموزاد تھیں اور لندن سے کینسر اسپیشلسٹ ہو کر آئی تھیں۔ بابا جان نے ان سے تصدیق کی۔ انہوں نے بابا جان کو بتایا، نکھت باجی صحیح کہتی ہیں، باجی کا آپریشن ہوگا، اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے کہ وہ آپریشن کے بعد صحت یاب ہو جائیں گی۔ بابا جان اس خبر سے بے حد پریشان تھے۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ ہمیں صدمہ نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر بابا جان دوسری شادی کرتے تو ہم لوگوں کا ڈسٹرب ہو جانا لازمی تھا۔ وہ دوسری شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امی نے انہیں آنٹی فیروزہ سے نکاح پر مجبور نہ کیا، لیکن جب آنٹی فیروزہ کی عدت پوری ہو گئی تو امی اپنی کزن کو ان کے بچوں سمیت گھر لے آئیں اور اپنے گھر کا اوپر والا حصہ انہیں رہنے کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امی کی قسمت میں شفا نہ لکھی تھی۔ 1 ماہ بعد جب آپریشن ہوا تو صحت یاب ہونے کے بجائے طبیعت بگڑتی چلی گئی، اور 3 ماہ بعد وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئیں۔ ہمارے لیے یہ غم کسی سانحے سے کم نہ تھا۔ آخری وقت میں امی نے آنٹی فیروزہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد تم اس گھر کو سنبھالنا، میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، اور اپنے دل کو میرے شوہر سے نکاح پر راضی کر لینا، ورنہ یہ دنیا تمہیں جینے نہ دے گی۔ تم یہاں بغیر نکاح عمر بھر نہیں رہ سکو گی۔ ہم سبھی امی کی وفات پر غم سے نڈھالتے۔ سچ بات ہے، اگر میری دور اندیش ماں اپنے ہوتے سوتن کو منتخب نہ کر جاتی تب جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ آنٹی نے بیماری میں امی کی تیمارداری کی، شاید کوئی سگی بہن بھی نہ کرتی۔ امی کے انتقال کے وقت ہم سب بہن بھائی تو چھوٹے تھے، آنٹی کی 2 بیٹیاں ہم سے بڑی تھیں۔ انہی لوگوں نے گھر اور ہمیں سنبھالا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ویسے تو وہ ابو سے نکاح پر راضی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے انہیں اور ان کے بچوں کو چھت اور مالی آسرا دینا تھا، جس کے لیے میرے والد سے بہتر کوئی شخص نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد بابا جان نے جب اپنی مرحومہ بیوی کا پیغام آنٹی کو سنایا، وہ راضی ہو گئیں۔ انہیں بھی گھر اور یتیم بچوں کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ ان کے بچے ہمارے گھر پہلے سے رہ رہے تھے، اور اب ہم سب بہن بھائی اور بابا جان سے مانوس ہو چکے تھے۔ آنٹی فیروزہ کا پیار اور توجہ پا کر ہم لوگوں نے امی کے صدمے کو رفتہ رفتہ بھلا دیا۔ وہ ہمارے زخموں کا مرہم بن گئیں۔ جتنا پیار اپنے بچوں سے کرتی تھیں، اتنا ہی انہیں ہم سے تھا۔ بابا جان نے بھی ان کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا، سکون کا گہوارہ ہی رہا۔ میری 2 بڑی بہنیں تھیں، شمائلہ اور ملائکہ باجی ہم دونوں چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ سارا دن مجھے اور ارحم کو ساتھ رکھتی کہ وہ چھوٹا اور ہمارا اکلوتا بھائی تھا، جبکہ بڑی آپی چھوٹی امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی۔ اون اور ارحم کی دوستی ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے مزید پکی ہو گئی۔ دونوں ساتھ اسکول جاتے۔ پہلے میرا ایک بھائی تھا، اب 2 ہو گئے۔ ارحم کو بھی بھائی مل گیا تھا۔ وہ دونوں ہر وقت ساتھ رہتے، ساتھ پڑھتے، ساتھ ہی باہر جاتے۔ غرض اون کی رفاقت نے ارحم کے دل سے امی کی جدائی کے درد کو ہلکا کر دیا۔ جن دنوں ارحم نویں میں گئے، میری 2 بہنوں کا، شمائلہ اور ملائکہ کا رشتہ ہو گیا۔ آنٹی فیروزہ نے 2 بہنوں کے رشتے پہلے ہونے دیے تاکہ ہمیں امی کی کمی محسوس نہ ہو۔ آپ ہی کے لیے بابا جان نے اپنے کزن کے بیٹے کا رشتہ پسند کیا، اور ملائکہ کے لیے اپنے آفس میں ساتھ کام کرنے والے
شخص مجیب کے بیٹے کو منتخب کر لیا۔ چھوٹی امی جنہیں ہم ابھی تک آنٹی ہی کہتے تھے، مجیب کے گھر کے طور طریقے دیکھنے ان کے گھر گئیں۔ رہن سہن ٹھیک تھا، لوگ بھی صحیح لگے، مگر رئیس ان کو پسند نہ آیا۔ گھر آ کر بابا جان کو سمجھایا کہ مجھے لڑکا صحیح نہیں لگا، بہتر ہوگا کہ ہم ملائکہ کا رشتہ یہاں طے نہ کریں، کسی اور بہتر شخص کا رشتے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسبوب الاسباب ہے۔ آفس کے ایک دو کلیگ نے بھی میرے بابا جان کو اشارتاً منع کیا کہ رئیس کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، آپ رشتہ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے کریں، مگر بابا جان کو مجیب نے کچھ اس طرح شیشے میں اتارا کہ انہوں نے اپنا ارادہ نہ بدلا۔ وہ کہتے تھے مجیب ٹھیک ہے تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہوگا، میں نے زبان دے دی ہے، اب زبان سے نہیں پھروں گا۔ ملائکہ باجی کی منگنی رئیس سے ہو گئی، مگر وہ خوش نہ تھیں کیونکہ چھوٹی امی کی زبانی سن چکی تھی رئیس اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ آخری وقت تک اس رشتے کی مخالفت کرتی رہی تھیں۔ بابا جان نے ان کی ایک نہ سنی۔ ہمارے خاندان میں رشتے والدین طے کرتے تھے، لڑکیوں کو بولنے کا حق نہ تھا۔ شمائلہ آپی کے رشتے پر سبھی خوش اور مطمئن تھے، دودھیال والے میں سے بھی کسی نے اعتراض نہ کیا کیونکہ جنید بھائی کو سبھی پسند کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کسی چھان بین کی ضرورت نہ تھی، وہ با اخلاق، با ادب اور سب سے پیار کرنے والے انسان تھے۔ ہم لوگوں نے بھی کبھی رئیس کو نہیں دیکھا تھا، غیر لوگ تھے، بس اس کے والد مجیب بابا جان کے پرانے کلیگ تھے اور بس بابا جان ہی انہیں جانتے تھے۔ خیر سے وہ دن بھی آ گیا جب میری بہنیں دلہن بن گئیں۔ بابا جان نے دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ رکھی تاکہ گاؤں سے آنے والے رشتہ داروں کو دوبارہ آنے کی تکلیف نہ ہو اور شادیوں کا خرچہ بھی کم ہو۔ اون اور ارحم نے مل کر آپی اور باجی کی شادی کا کام سنبھالا۔ آپی کی رخصتی کے وقت ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا کہ اپنے لوگ تھے، لیکن باجی ملائکہ کی رخصتی کے وقت آنٹی نے ان کے ہمراہ جانے پر اصرار کیا، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ وہ شہر سے دور ذرا گاؤں میں بیائی گئی تھیں۔ باجی کی ساس نے ہم دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ ہمیں ان لوگوں کے طور طریقے ذرا مختلف لگے۔ وہ ہلہ گلہ کر رہے تھے، آپس میں الٹے سیدھے مذاق کر رہے تھے۔ چھوٹی امی کو ان کے رشتہ دار لڑکے اور لڑکیوں کے کھلے انداز پر ناگواری محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا۔ ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ باجی کے سسرال والے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تبھی ان کو ادب و آداب سے واقفیت نہ تھی، کچھ دقیانوسی سوچ کے اور کچھ بے لگام سے تھے۔ چھوٹی امی نے گھر آ کر بابا جان کو سارا حال بتایا تو بابا بولے، ہمیں ان کے رشتہ داروں سے کیا لینا دینا، ہمارا واسطہ تو رئیس کے گھر والوں سے ہے اور وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ شادی کے کچھ دنوں بعد شمائلہ آپی ایک دن کے لیے رہنے کے لیے میکے آئیں، لیکن رئیس بھائی ملائکہ باجی کو ملانے نہیں لائے۔ تبھی چھوٹی امی نے کہا، اون اور ارحم تم لوگ جاؤ اور بہن کو لے آؤ۔ میرے دونوں بھائی باجی کے گھر گئے، مجیب گھر پر تھے۔ انہوں نے دونوں کو اندر بٹھایا اور باتوں میں پوچھا کہ تم آپس میں کیا لگتے ہو؟ ہم دونوں بھائی ہیں، مجھے جہاں تک علم ہے نفیس صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے۔ تو ارحم نے انہیں بتایا کہ پہلے ایک میں تھا اور اب ہم دو ہیں۔ تبھی باجی کے سسر اون سے مخاطب ہوئے، بیٹا تمہارا پورا نام کیا ہے؟ اون اکبر، اس نے جواب دیا۔ اچھا تم اکبر مرحوم کے بیٹے ہو، وہ میرا بھی دوست تھا۔ اچھا میں سمجھ گیا، میرا بہنوئی رئیس بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا، مگر میں نہیں سمجھا۔ تب ان کے والد نے اشارہ کیا، بعد میں سمجھا دوں گا۔ مجیب کو تو یہ معلوم تھا کہ ابو نے دوسری شادی کری ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ اکبر کی بیوہ سے نکاح ثانی کیا ہے۔ انہوں نے باجی کو ہمارے ساتھ بھیج دیا، مگر جب بہنوئی ملائکہ کو لینے آئے تو رئیس بھائی نے اختر کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ بابا جان نے داماد کے تیور دیکھ کر کہا، دیکھو بیٹا، اون کو میرا ہی بیٹا سمجھنا، یہ میرے دوست کا بیٹا ہی نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ اس کی والدہ سے میں نے نکاح کیا ہے، اون میرے بچوں کے ساتھ پلہ بڑھا ہے، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اس وقت تو رئیس خاموش رہا، لیکن باجی کو گھر لے جا کر کہا، اون آئندہ میرے گھر نہیں آئے گا اور تم بھی اون سے بات نہ کرنا، ورنہ میں کبھی تمہیں میکے نہیں جانے دوں گا۔ وہ تمہارا سگا بھائی نہیں، سوتیلی ماں کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے، تمہارے لیے نامحرم ہے۔ شمائلہ آپی کا جب دل چاہتا آ جاتی، مگر ملائکہ باجی پر سخت پابندی لگ گئی۔ کئی ماہ گزر جاتے اور وہ نہ آتی۔ جب بابا جان انہیں لینے جاتے تب کہیں رئیس بھائی انہیں بھیجتے، لیکن شام کو خود لینے آ جاتے۔ بیوی کو رات کو ہمارے گھر رکنے نہ دیتے۔ جب اون کو پتہ چلا، اسے سخت صدمہ ہوا۔ رئیس بھائی کا اس سے سامنا ہوتا تو وہ ان کے سلام کا جواب تک نہ دیتے اور نہ ہی اس سے بات کرتے، بلکہ منہ پھیر لیتے۔ اور ہم نے بھی بہن کے گھر جانا چھوڑ دیا اور بہنوئی سے ترک کلام کر لیا۔ اون کے ساتھ جنید بھائی بہت پیار سے ملتے تھے اور عزت سے بات کر۔ شمائلہ آپی بھی اسے گھر بلاتی، اس کی خاطر مدارات کرتی۔ ان کے سسرال والے اون کے آنے کا برا نہ مانتے۔ رئیس چاہتا کہ بابا جان اون کو گھر سے نکال دیں۔ جب اس کی آرزو پوری نہ ہوئی تو اس نے غصہ میری بہن پر نکالا۔ بابا جان تو اس کے بس میں نہ تھے، مگر ہماری بہن اس کے بس میں تھیں۔ اس نے ملائکہ سے کہا، اگر میں نے تمہیں کبھی اون سے بات چیت کرتے دیکھ لیا تو شوٹ کر دوں گا۔ تم ایک شرط پر میکے جا سکتی ہو کہ جب وہاں جاؤ اون سے پردہ کرنا ہوگا۔ اس شرط پر رئیس نے بیوی کو ہمارے گھر بھیجنا قبول کر لیا کہ اس روز اون گھر نہیں رہے گا جس دن ملائکہ میکے میں ہوگی۔ چھوٹی امی کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت دکھی ہوئیں، مگر انہوں نے کہا کہ بے شک میں اس دن اون کو گھر سے باہر
کہیں بھیج دیا کروں گی جس دن ملائکہ آئے گی، مگر رئیس ملائکہ کو میں کے آنے سے نہ روکے۔ اب جب کبھی ملائکہ باجی ملنے آتیں تو پہلے کہلوا دیتیں اور چھوٹی امی اون کو ہمارے پھپھی کے ہاں بھیج دیا کرتی تھیں۔ یہ بات سب کو بہت توہین آمیز لگتی، مگر مجبور تھے، ملائکہ کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ خود اون نے کہا، بے شک اس دن میں گھر نہ آؤں گا، مگر میری بہن تو آ سکے گی، مجھے ملائکہ باجی کی خاطر یہ بات گوارا ہے، مجھے برا نہیں لگتا گھر سے چلے جانا، تو آپ لوگوں کو کیوں برا لگتا ہے؟ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا جھگڑا باجی کے شوہر سے ہو یا ملائکہ کا گھر برباد ہو۔ ایک روز میرے بڑے بہنوئی آئے، وہ مٹھائی ساتھ لائے تھے، بولے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، ہم سب خوش ہو گئے۔ تبھی جنید نے کہا ملائکہ کے گھر بھی مٹھائی پہنچانی ہے، اون اور ارحم جا کر دے آتے ہیں۔ اون جانے سے چھچکا تو ارحم نے کہا کہ تم بھائی گاڑی میں بیٹھے رہنا، میں اندر جا کر مٹھائی دے کر آ جاؤں گا۔ اس دن جنید بھائی نے اصرار کیا کہ ان دونوں کو جانا پڑے گا۔ جب باجی کا گھر نزدیک آ گیا، ارحم نے گاڑی سڑک کے کنارے رکوا دی اور اون کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کا کہا۔ جب خود مٹھائی دینے اندر گیا لیکن ان کے دروازے پر ٹھہر گیا اور ایک بچے کو مٹھائی دی کہ جا کر میری بہن کو دینا اور کہنا کہ ارحم نے دی ہے، شمائلہ آپی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ خوشی سے دروازے پر آ گئیں، اصرار کرنے لگیں کہ اندر آؤ۔ انہوں نے غور نہ کیا کہ گاڑی میں اون بیٹھا ہے۔ اسی وقت اس کا شوہر باہر سے آیا، اس نے باجی کو دروازے پر دیکھ لیا، وہ شوہر کو دیکھتے ہی گھر کے اندر چلی گئیں۔ ارحم الٹے قدموں لوٹ آیا کہ جب اون سے بہنوئی سیدھے بات منہ نہیں کرتا، میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ اسے اپنے بہنوئی کے رویے پر بہت غصہ تھا، جانتا تھا کہ باجی اون کو سگے بھائی کی طرح چاہتی ہیں، وہ ہرگز اسے سوتیلا نہیں سمجھتی، صرف شوہر کے ڈر سے نہیں بلاتی۔ مگر ہمارا بہنوئی کس قدر عجیب سوچ کا مالک ہے، وہ کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا تھا، اسے رشتوں کے تقدس کا بھی احترام نہ تھا۔ جب اون نے میٹرک پاس کر لیا تو بابا جان نے اسے اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ اب میرا بہنوئی خوش تھا کہ اون کا کانٹا نکل گیا جو اسے چبھتا تھا، وہ کبھی بھی باجی کو دے کر ہمارے گھر آنے لگا۔ ایک دن باجی آئیں تو اتفاق سے ان کی گردن سے دوپٹہ ہٹ گیا، زخم کا نشان تھا۔ امی نے پوچھا ملائکہ بیٹی یہ کیسا نشان ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب ارحم اور اون مٹھائی دینے آئے، میں دروازے پر ارحم کو گھر کے اندر بلانے چلی گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ سامنے کھڑی گاڑی میں اون بیٹھا ہے۔ اسی وقت رئیس آ گیا، تب اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم گھر کے دروازے پر اون کو دیکھنے گئی تھیں؟ اس نے مجھ سے سخت باس پرس کی، کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ یہ نہ آئے تو کیوں میرے گھر آیا؟ تبھی میری گردن پر چھری رکھ دی تو میں خوف سے لرز گئی اور تیز چھری سے ہلکا سا زخم آ گیا۔ ملائکہ باجی کے منہ سے یہ بات سن کر ہمارا کیا حال ہوا بتا نہیں سکتی۔ جب بابا جان کو چھوٹی امی نے یہ بات بتائی تو انہوں نے رئیس سے پوچھا تو اس نے معافی مانگ لی اور کہا میں تو یوں ہی ڈرا رہا تھا، میرا ارادہ اسے زخمی کرنے کا نہ تھا، مگر یہ اتنے زور سے اچھلی کہ کٹ سا لگ گیا۔ آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا، آپ کے قدموں کو چھو کر معافی مانگتا ہوں۔ بابا جان نے بیٹی کی خاطر بات آگے نہ بڑھائی اور خاموش ہو گئے۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے، ارحم اور اون نے تعلیم مکمل کر لی۔ ارحم کو باوجود بابا جان کے دوڑ دھوپ کے اچھی نوکری نہ ملی، جبکہ اون آفیسر بن گیا۔ بابا ریٹائر ہو گئے، اون کی دونوں بہنوں کی بھی انہوں نے شادیاں کر دیں۔ اب گھر میں امی، بابا، اون، ارحم اور میں رہ گئے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ بابا چاہتے تھے پہلے دونوں بیٹوں کے سر پہ صحرا دیکھیں، بہویں لے آئیں، پھر میری شادی کریں، لیکن ان کی قسمت میں بیٹوں کی شادی دیکھنی نہ لکھی تھی۔ اچانک ایک روز ان کو تیز بخار آیا، پھر طبیعت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ ان کو جگر کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا اور جب مرض آخری اسٹیج پر تھا تب پتہ چلا۔ اون نے ان کے علاج پر کوئی کسر نہیں چھوڑی، کافی روپیہ خرچ کر کے ان کا علاج کرایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ گھر کی ساری ذمہ داری اب اسی کے کندھوں پر تھی۔ زندگی کے ساتھ موت بھی ایک حقیقت ہے۔ بابا جان کا آخری وقت آ پہنچا، بھائی بہن سب جمع ہو گئے، ایک ملائکہ باجی کے سوا۔ چھوٹی امی اور ہم بھائی ان کو لینے گئے۔ ان کے سسر نے بابا جان کے علالت کا سنا تو بہو کو کہا تیار ہو جاؤ، وہ خود ہمارے ساتھ ملائکہ باجی کو چھوڑنے آئے۔ بابا جان کی عیادت بھی کی، تب رئیس 2 روز کے لیے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ملائکہ باجی 8 دن رہیں، رئیس بھائی نہ آئے۔ وہ کچھ کھوئی سی تھیں، شاید زیادہ دن میکے میں رہنے کی وجہ سے خوفزدہ تھیں کہ شوہر باس پرس نہ کرے۔ بابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سسرال میں اطلاع دی گئی تو باجی کے سسر اور شوہر دونوں آ گئے۔ مجیب تو 1 دن بعد واپس لوٹ گئے، رئیس بھائی ٹھہر گئے اور ملائکہ باجی کو تیسرے روز ساتھ لے گئے۔ اس بار وہ جاتے ہوئے بہت اداس اور بجھی تھی۔ میں نے کہا باجی بابا بہت تکلیف میں تھے، اللہ نے ان کی تکلیف ختم کی، آپ ان کے انتقال کا اس قدر ملال مت کیجیے، دعا کیجیے کہ ہمارے دونوں بھائی ارحم اور اون سلامت رہیں، اب یہی ہمارا سہارا ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جان چلے گئے، ان کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو ہر مصیبت سے اپنے امان میں رکھے باجی، ایسے کلمات منہ سے نہ نکالیے، بابا کی وفات کے دکھ سے ہم سب کے دل بوجھل تھے، اللہ ہم کو صبر دے۔ ارحم نے سنا تو کہا امی آپ باجی کو رئیس کے ہمراہ نہ بھیجیے، میں چند دن بعد جا کر خود چھوڑ آؤں گا۔ امی نے رئیس سے استدعا کی، وہ نہ مانا اور کہا میں ہی
میں رکا ہی اس لیے تھا کہ ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ تبھی ملائکہ باجی چھوٹی امی کے گلے لگ گئیں، بولیں، امی مجھے جانے دیجیے، کب تک یہاں رہوں گی؟ مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو میری بچی؟ کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، اللہ جانے۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ کیسے نکل گئے، وہی کہہ کر ہم کو وقت سے پہلے اداس کر گئیں۔ بابا جان کے چلے جانے کا دکھ کیا کم تھا کہ ملائکہ باجی کی فکر لگ گئی۔ انہیں گئے ایک دن گزرا تھا، لگتا تھا صدیاں گزر گئی ہیں۔ مغرب کا وقت تھا اور جمعے کا روز۔ رئیس کے گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اون بھائی اسی وقت ڈیوٹی سے لوٹے تھے، وہی دروازے پر گئے، پوچھا آپ کون؟ بولا میں رئیس کا بھتیجا ہوں، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ملائکہ چچی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اون بھائی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اس سے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اندر آؤ اور بیٹھ کر تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے ہماری بہن کو۔ اس نے بتایا جب وہ یہاں سے گئیں ٹھیک تھیں، رات کو بھی ٹھیک تھیں، صبح ان کے گھر سے اطلاع آئی کہ انہیں گولی لگ گئی ہے۔ اتفاق سے چچا رئیس اپنی بندوق صاف کر رہے تھے، ان کے دھیان میں نہ رہا کہ ایک گولی ابھی اس میں باقی ہے، بس اچانک گولی چل گئی اور بندوق ملائکہ باجی کو جا لگی۔ ارحم بھائی بھاگے ہوئے تائی ابو کے گھر گئے اور شمالہ باجی کو خبر کی۔ اسی وقت جنید بھائی آ گئے، وہ بھی گھبرائے ہوئے ہمارے گھر پہنچے اور خاندان کے چند بزرگوں کو اطلاع کرائی گئی۔ سب اسی وقت رئیس کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے گئے ہیں میری پیاری بہن کو۔ میری باپردہ بہن جس نے کبھی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھا تھا، آج اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ رئیس نے بیان دیا کہ گولی اتفاقیہ چلی، اب یہ اللہ کو معلوم اس نے جان کر گولی چلائی کہ اتفاقیہ لگی۔ اس کی شہادت اور عینی گواہ بھی اس کے اپنے تھے، انہوں نے بھی یہی بیان دیا۔ حتیٰ کہ اس کی بچی نے بھی پولیس کے پوچھنے پر یہی بات دہرائی کہ ابو بندوق صاف کر رہے تھے، امی کی پشت تھی، وہ گلدان صاف کر رہی تھیں اور میں کچھ دور بستر پر لیٹی تھی۔ ہم نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور کیا کرتے، رئیس نے ویسے ہی دولت کے زور پر بالآخر چھوٹ جانا تھا، اور ہم نے شرط رکھی اس صورت میں راضی نامہ ہوگا کہ ملائکہ کی دونوں بچیاں ہمیں دی جائیں، کیونکہ ہمیں رئیس پر بھروسہ نہیں ہے، یہ پاگل انسان نہ جانے کس وقت کیا کر گزرے۔ ہم ان کی بچیاں لے آئیں۔ بچیوں کو میں نے پالا اور ان کی خاطر شادی بھی نہ کی، انہیں کسی کے آسرے پر نہیں چھوڑنے کو دل نہیں مانا۔ بڑی بھانجی جب سیانی ہو گئی تو اس نے ایک روز مجھے بتایا کہ ابو کا امی کو مارنے کا ارادہ نہ تھا، وہ بس ڈرانے کو بندوق لائے تھے، مگر گولی اتفاقیہ چل گئی۔ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا۔ ابو یہ پوچھ رہے تھے کہ تم اتنے دن میکے میں رہی، ضرور اون سے بات کی ہوگی، جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ اس سے بات مت کرنا اور پردہ کرنا۔ معلوم نہیں امی نے کیا جواب دیا تھا۔ بھانج کی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہ تھا، مگر میں کیسے یقین کرتی کہ یقین کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ بھلا جو شخص ذہنی مریض ہو وہ اپنے برے خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کو تو اپنا علاج کروانا چاہیے، مگر ذہنی مریض کبھی خود کو بیمار تصور نہیں کرتے، ہمیشہ خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ ہم اپنی بھانجیاں لے آئے تھے، کیونکہ اس واقعے کے بعد ان کا ذہنی مرض اور بڑھ گیا تھا، اتنا کہ ایک روز انہوں نے خود کو گولی مار لی۔ اگر وہاں ہماری معصوم بھانجیاں رہ جاتیں تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ان کو بھی نقصان پہنچاتے۔ کاش ہمارے ملک میں ایسا قانون ہو کہ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی دونوں کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، اور جسمانی تندرستی کے ساتھ ذہنی صحت کے بارے میں بھی ماہر معالج سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ لڑکا اور لڑکی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند ہیں، ورنہ جسمانی عوارض کے ساتھ ذہنی عوارض بھی آنے والی نسلوں کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔